السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مامو جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ جناب، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں؟ اچھا جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ پہلی ویڈیو کے اندر جو ریفرنس دیے تھے اپنا خلیفہ بھائی کو، اس کے بعد ہم نے آخر پر کہا تھا کہ بزرگوں کے چند ایک ہم ریفرنس بیان کریں گے انشاءاللہ، تو وہ بھی آپ نے چیک کر لینے ہیں۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ گستاخانہ جو بھی ہمارے اندر معاملات ہیں نا، وہ ہم نے ڈیلیٹ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ایک میں نے بات کی تھی کہ جتنا بزرگوں کو ہم مان رہے ہیں نا، اتنا آپ سے زیادہ ہم مان رہے ہیں، ہم بزرگوں کو ماننے والے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ بزرگوں کے قول میرے ہاتھ لگے ہیں نا، میں نے سنبھال کر رکھے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ قرآن کی آیت ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، دوسری حدیث ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، تیسرا جناب تیسری بھی حدیث ہے، چوتھی بھی حدیث ہے، اور پانچویں یہ بھی حدیث ہے۔ ہاں جی آگے جناب، آگے سلطان باہو حضرت سلطان اسلام، ہاں جی یہ بزرگ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنی، ان کو قتل کر دو، ایسا ہی ہے۔ پھر امام مالک کا قول ہے جی یہ، پھر آگے جناب امام بن حنبل رحم اللہ ان کا قول ہے کہ وہ کافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ بتائیں، ذرا پڑھ کے بتائیں یہ کون کون بزرگ۔ امام اعظم نے فرمایا کہ بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے، ہاں جی، اور بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ غوث اعظم پتہ کون ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر جی، اور جنہوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھی ہے، رکوع کے پہلے رکوع کے بعد رفع دن کی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے قبرستان دفن نہیں کرنا۔ آگے پڑھیں گے سلطان باہو کا قول، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دیکھیں جب کہ قول میں نے یہ فیکٹری کے اندر سے ملے تھے نا، میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہم آج جو گستاخانہ آپ کو عبارتیں دکھانی ہیں وہ اینڈ کے اوپر لگائیں گے۔ اچھا یہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ خلیفہ بھائی سنیں ذرا، یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جی خلیفہ بھائی قرآن کی آیت سنی ہے آپ نے؟ بے شک کنز الایمان کا ترجمہ پڑھ لیں، ہمارے پاس کنز الایمان کا بھی ترجمہ الحمدللہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس طرح آپ ٹانٹ کر رہے تھے نا میرے ماموں جان کو کہ یہ بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے، یہ بڑے علم رکھنے والے، یہ تو گستاخ ہیں، تو ان کے پیچھے چل پڑے۔ قرآن حدیث کے پیچھے یہ چل رہے ہیں، اہل حدیثوں کے پیچھے نہیں۔ آپ نے قرآن و حدیث کے نقش قدم پر چلنا ہے، نہ کہ اہل حدیثوں کے نقش قدم پر، نہ انجینئر صاحب کے نقش قدم پر۔ اچھا خلیفہ بھائی اینڈ کے اوپر جو گستاخانہ بارتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا عقیدے کا جو معاملہ نا وہ ہم سیٹ کر لیں۔ اچھا خلیفہ بھائی عقیدے کے حوالے سے قرآن کی آیت تو میں نے آپ کو سنا دی ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ اب جو ریفرنس عقیدے کے حوالے سے مزید اور ہے نا وہ آپ سنیں، تو آپ کو یہ ڈسپلے بھی کرا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ آپ نے سننے کے بعد ہمیں بتانا ہے کہ کیا یہ انجینئر صاحب کی کتابیں ہیں یا قرآن و حدیث کی کتابیں ہیں۔ جو سٹانچ قسم کے علماء ہیں وہ پبلک کو دھوکہ ان چیزوں کے اوپر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کافروں کے بارے میں آیات ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے بندو اس وقت تو کامل الایمان مؤمنین تھے، بہت کم باتیں ہماری ایسی ہوں گی جو ہم ان کے بارے میں ثابت کر سکیں گے، زیادہ تر تو منافقین کے بارے میں ہوں گی یا کافروں کے بارے میں۔ تو پھر قرآن جو ہے اس کا مطلب ہے اس کو پھر 500 صفحوں سے ہم 5 صفحوں کے اوپر لے آئیں، یہ کتنی نانسنس بات ہے۔ حالانکہ پریکٹیکلی بریلوی خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں مثالیں دیتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے اس حدیث کی طرف آئیں جو میں نے بیان کی بخاری مسلم سے، کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ جی
یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کرو گے. تو ان کا یہ حدیث تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں ہے، لیکن اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے. اچھا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا حدیث کے اندر کہ جو یہود و نصارہ کے فیشن والی آیتیں ہیں، ہائے میں صدقے جاواں کہ دماغ اس گل آئی ہے، اور جو ان کے فیشن والی حدیثیں ہیں وہ آپ مسلمانوں پہ لگا سکتے ہو، اس وقت تم لوگ جو ہے خوارج کی طرف بدترین مخلوق نہیں ہوگے؟ کیوں لگاؤ گے؟ تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں جسے فٹ اسے گفٹ، آئے ہو نا داڑھ تھلے ہون. ہاں، وہ کہتے ہیں فیشن کے بارے میں، ویسے نہیں. کیونکہ دیکھیں نبی الاسلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں ہی شمار ہوگا. تو اس سے مراد ظاہر ہے وہ فیشن کی طرف اشارہ تھا. اچھا جی، وہ فیشن کیا ہے؟ کہیں گے جی پینٹ شرٹ ٹائی، حالانکہ پینٹ شرٹ اور ٹائی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں یہود و نصارہ کے ساتھ. پینٹ شرٹ اور ٹائی جو ہے وہ ہندو بھی استعمال کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، جیوز بھی کرتے ہیں، کرسچن بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. اس کا تعلق کسی مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. اس کے اوپر تو یہ چیزیں فٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا، اور ان کا دین من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ پینٹ سے شروع ہو کے ٹائی پہ ختم ہوتا ہے. اور جو 76 موبائل انہوں نے بڑے بڑے رکھے ہوئے اسمارٹ فون مریدوں کے پیسوں کے، یہ اجمیشی والوں نے بنائے، یہ بغداشی والوں نے بنائے ہیں یہ موبائل، یہ بھی تو یہود و نصارہ نے بنائے ہوئے. اس وقت بھی کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے مشابہت لازم نہیں آتی. اور جو پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی وہ کلاشنکوف پکڑی ہوئی ہیں، بریلی شریف کی بنی ہوئی، ہاں، وہ یہود و نصارہ کا فیشن نہیں ہے. اور پھر آ کے یہاں پہ فٹ کریں گے. اور بھائی فیشن کا معاملہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جو کسی بھی قوم کی یا مذہب کی مذہبی ایکٹیویٹی میں ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے، اسے اڈاپٹ کرنے میں یہ چیز فال کرے گی. اور دوسرا جو عقائد ہیں وہ بھی فال کریں گے. اب میں ان کو ان کی زبان میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا تھا نا شان نزول آیات اور احادیث کا پیش کریں، تو سن لیں. یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت، اس کا شان نزول بھی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی، اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر فتح مکہ کے بعد آلموسٹ 3-4 مہینے کے بعد، یہ مشرکین عرب سے آخری جنگ تھی نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی. غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. اور مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ اپنا اسلحہ ٹچ کر لے یا اپنی تلوار تھوڑی دیر کے لیے اس درخت پہ لٹکا لے، اسے جنگ میں فتح ہو جائے گی. بعض صحابہ کرام نے حضور سے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی اس سے برکت حاصل کر لیں. اندازہ کریں یہ بات صرف سننا تھی، نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر فتویٰ کیا لگا دیا. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کو بھی نہیں لگ سکتی. نبی علیہ السلام نے کافروں والی باتیں اپنے صحابہ کے اوپر خود لگا دی. آپ نے کہا سبحان اللہ، اس میں محذوف تھا عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے کہ جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی، کہ جب وہ سمندر سے پار لگے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے، اور انہوں نے ایسی قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھی. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں، ہم اس پر دھیان کر کے اعتکاف کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو یہ شرکی ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کر رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے
وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا ان بت پرستوں کی طرح ان کے ساتھ تشبیہ دے دی اپنے صحابہ کرام کی ڈیمانڈ کو. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں ہی سمجھا سکنا تو. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت, جو خرابیاں ان میں آئی تم میں بھی آئیں گی. تو اب مجھے بتائیں یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ فیشن کے بارے میں نکلی یا عقیدوں کے بارے میں؟ اور عقیدے بھی کون سے؟ جو شرک کی طرف لے جانے والے تھے. حالانکہ صحابہ کرام نے وہ بت نہیں مانگا تھا, نہ کوئی درخت مانگا تھا جس کی عبادت کریں. یہ لادہ بات ہے کہ آج کئی مزارات ہیں جن پہ درخت لگے ہیں, اس کے ساتھ لوگ ٹاکیاں باندھتے ہیں جس طرح کے مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. صحابہ کرام نے صرف کہا کہ ہم برکت حاصل کریں گے. صحابہ کرام کے بارے میں آپ شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی اس ایکٹیویٹی کو اس طرف کہا کہ تم نے بھی یہی کام شروع کر دینا ہے. یعنی تم سے مراد امت محمدیہ. صحابہ کرام کو تو اسپیشل پروٹیکشن تھی نا, بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. جو یہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دھوکہ دیتے ہیں, جی آپ نے فرمایا مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں. واہ واہ, امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو امت نے تو ایک جعلی پیغمبر کھڑا کر لیا, اتنا بڑا غلام احمد قادیانی دجال. کیا رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا شروع کر دیا, کیا شرک نہیں کیا؟ علی اللہ کہنا جو ایک شیعہ کا آف شوٹ ہے نصیریہ, جسے شیعہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں, وہ علی اللہ کہتے ہیں. تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ کیا یہ یہود و نصارہ کا فرقہ ہے جو شرک کر رہا ہے؟ شیعہ سے نکلا ہے نا. قادیانی فرقہ جو کفر کے اندر مبتلا ہوا سنیوں سے ہی نکلا ہے نا. غلام احمد قادیانی سنی تھا, شیعہ نہیں تھا. بلکہ اس کے ماننے والے تو ابھی تک اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ حنفی بریلوی, حنفی دیوبندیوں کے جائز بھائی ہیں حنفی قادیانی. جی ہاں, ان کے مربی کی وہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. جی We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. قرآن و سنت کو وہ بھی نہیں فالو کرتے. اور یہاں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے, کوئی بیچارہ رفع الیدین سنت کے مطابق نماز شروع کر دے, انہوں کہتے ہیں اے قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تو تھوڑے بھرا نے, ہاں چشتی رسول اللہ, اشرفی رسول اللہ. ہاں ہوں سمجھ آئی تھے کتنے بھرا نے ہو, اور نماز بھی انہوں لی تھوڑی بغیر رفع الیدین دے. اور جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے, وہ کیسے قادیانی ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی بات بھی قادیانیوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی. تمہاری تو نماز بھی قادیانی والی, تمہارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے چشتی رسول اللہ, اشرفی رسول اللہ. آج خیر ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتاباں چینج ہو گئی ہیں, آئے ہو نا داڑھ تھلے. ہاں 10 سال پہلے تو تسی مناظرے کرتے پھرتے سو. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہاں دفاع کرتے تھے شتیہات کے نام پہ, ٹھیک ہے جی, معرفت کے نام کے اوپر. آج انجینئر کے ڈر کی وجہ سے اپنے بزرگوں کو ہی چھوڑ کے بھاگ گئے. ہم نے یہ تو سنا تھا کہ باندری دے جدو پیر سڑ دے نا وہ بچے دیں دی اپنے تھلے. بندریا کے اگر پاؤں جلے نا تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. یہ چھوٹے وہ باندر نے جتنے اپنے بابے پیر تھلے دیتے ہیں کہ جی نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. ہاں ایسے پیر ساڑے نے میں دے. بس تسی ہوں پتا کیا کرنا ہے, ایک وڈی بوتل رکھنی 1.5 لیٹر دی, ہاں ایک چپساں دا پیکٹ, تے انجوائے کرنا ہے انہاں دی چیخاں نو انشاءاللہ تعالی. ہاں جدو یہ اپنے بندراں نو تھلے دے رہے ہون گے نا, چھوٹے چھوٹے باندر وڈے باندراں نو, بنو امیہ دے بندر, تو اب یہ ہر چیز سے بھاگے میں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شان نزول کا یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں, بالکل انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے, خود یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے نبی علیہ السلام سے آپ کو مثال دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفری ایکٹیویٹیز والی بات اپنے صحابہ کرام کے اوپر لگا دی
کہ تم نے وہی کام کیا ہے. پھر آپ نے امت کو کیا ترغیب دی؟ مسند احمد میں حدیث موجود ہے. آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے. رسول اللہ نے اپنی قبر مبارک جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد ہر چیز سے بڑھ کر اس پلانٹ ارتھ پہ اگر آپ کوئی پوچھے نا میرے لیے سب سے زیادہ کوئی متبرک جگہ ہے تو وہ رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، اس وجہ سے کہ نبی الاسلام وہاں تشریف فرمائے. نبی الاسلام اپنی قبر کو کہہ رہے ہیں بت. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا وثن ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. نبی الاسلام نے توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی قبر کو بت سے تشبیہ دے دی، اور یہاں لوگ قبروں کے بارے میں بے فکر ہوئے ہیں. پھر بخاری میں حدیث کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ، اور ہم یہی کہتے ہیں الحمدللہ. تو نبی الاسلام نے امت کو بھی آگے سے ترغیب دلائی. پھر امت نے ترغیب کیسے پکڑی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کے پاس پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے اور پھر اس پانی سے اپنے جسم پہ کچھ مل کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. نبی الاسلام کی آخری وقت کی ٹینشن یہ ہے کہ میری امت میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے. اور اس حدیث میں بخاری اور مسلم دونوں میں آگے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو عوام الناس کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی، یعنی اپنے حجرے کی دیوار بھی گرا دیتی، جس کا جب دل کرے رسول اللہ کی قبر پہ حاضر ہو. لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگ قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی بعد میں تو بریلویوں نے اور شیعہ نے یہ معاملات آگے لے کے چلنے ہیں کہ جی امت میں شرک آنا ہی کوئی نہیں ہے. تو تمہیں نہیں پتا کہ شرک نہیں آئے گا، وہ چیز ہی کچھ اور تھی. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، یہ میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے، وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے نبی الاسلام کا آخری وقت چل رہا ہے اور حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. ان میں سے 2 تو ایسی ہیں جو سینئر ہیں اور انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، ام سلمہ نے بھی اور ام حبیبہ نے بھی. اس وقت خیر وہ ام المومنین نہیں تھی، اپنے ایکس ہسبینڈز کے عقد میں تھی وہ. تو انہوں نے نبی الاسلام کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم حبشہ ہجرت پہ گئے تھے نا تو وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور تکلیف کی وجہ سے، اور آپ کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم جب یہ بات سنی نا تو فوراً آپ متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر مر جاتا تھا نا تو وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے، مسجدیں بنا لیتے تھے، پھر پوجا شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے. آپ کے پیغمبر کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ امت اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کام نہ کرے، اور آج امت نے پیغمبر کو تو چھوڑ دے، جعلی بابوں کے ساتھ وہ عقیدے وابستہ کر لیے. میں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ان کی وفات سے 5 دن پہلے میں نے یہ بات سنی تھی خود، کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا، کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میرے ساتھ تم نے یہ کچھ نہیں کرنا، میں تمہیں منع کرتا ہوں. یار کسی بریلوی نے جو ادھر موجود تھے حضور کے زمانے میں، حضور کو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خود ہی کہا امت نے شرک نہیں کرنا، یہ آپ کو آخری وقت میں ٹینشن کیوں پڑی ہوئی ہے؟ حضور کو پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں امت میں آئیں گی.
یہ 3 میں نے آپ کو اتنی میجر باتیں بتا دی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے. 3 سے بھی خیر زیادہ ہو چکی ہیں, 5 ہو چکی ہیں. اب آگے چلیں, آگے چل. ہاں, آگے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف, لیکن جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث نے نفع پہنچایا اور میں ایسا کام کرنے سے رک گیا. اب ذرا صحابی کے الفاظ آپ نے سننے ہیں کہ وہ حدیث کون سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود یہ بات سن رکھی ہے کہ جو قوم اپنی امارت, اپنی حکومت, اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پھر ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا تھا. یہ وہی عورت تھی جو حضرت عمر کے دور میں جس کو شکست ہوئی اور پرشین امپائر گری قادسیہ کے اندر سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھوں. اس وقت وہی عورت حکمران تھی. تو جب وہ حکمران بنی تو نبی علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود تھے. تو آپ نے فرمایا یہ قوم کبھی فلاں نہیں پائے گی, انہوں نے اپنی عمارت ایک عورت کے سپرد کر دی ہے. اب مجھے بتائیں وہ عورت تو یہود و نصارہ بھی نہیں, آتش پرست, آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے, کافر تھے. اور صحابی وہ کافروں والی آتش پرستوں والی حدیث فٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے اوپر. دیکھا آپ نے؟ ہاں, ان کو میں ہی جواب دے سکتا ہوں. ہوں تو گل کتنے گئی کہ جی وہ کافراں والیاں گلاں مسلمانوں تے نہیں لگ سکدیاں, اور لا لا کے ہمیں بخاری سے عبداللہ بن عمر کا قول پیش کرتے ہو. عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک کہا کہ خوارج نہ حق فٹ کر رہے تھے مولا علی اور ان کے ساتھیوں کے اوپر. اگر حق پہ مبنی فٹ کی جائے پھر کوئی حرج نہیں ہوتا, جس طرح اس صحابی نے کیا. انہوں نے کہا میں عائشہ کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ عورت کے حوالے جب سپردگی ہو جائے حکومت کی وہ کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حکمران بنا لیا. ایک آتش پرست عورت جب حاکمہ بنی اس کی مثال سیدہ عائشہ کے حوالے سے فٹ کر کے وہ صحابی حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے. اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں, کیا جسے فٹ اسے گفٹ. آمدہ تجھے گل کرو شان نزول دی. ہاں اچھا یاد رکھیں ایک چیز کانٹیکسٹ ہوتی ہے, کانٹیکسٹ کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے. وہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. کانٹیکسٹ کو فالو کرنا ضروری ہے, جس کو آپ اردو میں کہہ لیں سیاق و سباق, وہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر گمراہی پھیل جاتی ہے, کیونکہ اس کا مس یوز یہ لوگ پھر اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں. اچھا یہاں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا, اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے پتہ ان کی حالت کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ سورہ النساء آیت نمبر 64. جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول اللہ کے پاس حاضر ہو, پھر حضور آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں یار اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے حضور کی قبر اطہر پہ جا کے مانگنے کے ساتھ, یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن کی آیات آفاقی ہیں. واہ 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 واہ. جب ہم توحید کے حوالے سے آپ کے اوپر گرفت کریں پھر آپ کو عبداللہ بن عمر کا قول یاد آ جائے, اور جب ہم یہاں بات کریں تو پھر آپ کہیں گے جی آفاقی ہیں. دیکھا ہے ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں, میں نے ان کے دونوں ہی مزے خراب کر دیے, نہ یہ مزہ کرنے دوں گا نہ یہ. تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, قرآن کی آیات آفاقی ہیں لیکن سیاق و سباق کے ساتھ, کانٹیکسٹ کے ساتھ. شان نزول کو چھوڑ دیں, وہ کیا تھا, سیاق و سباق کیا ہے اس کا, تو وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. سیاق و سباق باہر نہیں ہوتا, شان نزول باہر ہوتا ہے. اور کانٹیکسٹ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے, وہ سمپل کانٹیکسٹ ہے. سورہ النساء میں منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے کافر تھے. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو اہل البیت کو اپنی زبانوں سے تکلیفیں دیتے تھے. کبھی حضور سے فیصلہ کرواتے تھے, پسند نہ آیا تو جا کے طاغوت کے پاس فیصلہ کروا لیتے تھے. یہودیوں سے انہوں نے دوستیاں گانٹھی ہوئی تھی, اوپر سے کلمہ گو تھے, قانوناً صحابہ بھی تھے وہ. تو ان کے بارے میں
آیا کہ یہ جو طاغوت کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں نا, جو انہوں نے اب اپنی جانوں پہ یہ ظلم کیا ہے نا, کہ اللہ کے نبی کے حاکم ہوتے ہوئے انہوں نے جا کے کافروں سے فیصلے کروائے ہیں, تو اب ان کو چاہیے کہ آگے حضور سے معافی مانگے اور حضور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اب مجھے بتائیں اس سے کیا تعلق ہے کوئی شخص قبر رسول سے جا کے مانگنا شروع کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ چیز ہی کچھ اور تھی. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ آفاقی ہے تو سرکار چھوڑ دو, پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جب خلافت کا جھگڑا ہوا جو بخاری مسلم میں آیا, جھگڑے سے مراد ہے علمی اختلاف, کوئی وہ تلواریں نہیں نکلی, سقیفہ بنی ساعدہ والا, تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو تو وام بھی نہیں آیا کہ جی قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلوں میں آپ نے رسول اللہ کو حاکم ماننا ہے, جو سورہ النساء کی آیت نمبر 65 ہے, اور 64 میں آیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے مغفرت کرواؤ. تو آئیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں, اور قبر رسول تک تو بات ہی نہیں پہنچی تھی. نبی الاسلام کی تو میت مبارک 3 دن تک باہر رکھی رہی ہے, چونکہ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھنا تھا آپ کا ٹولیوں کی شکل میں. ہاں جماعت کے ساتھ نہیں ہوا, ٹولیوں کی شکل میں ہوا ہے. یہ الگ سے میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. تو اس وقت حضور سے تو کسی نے مشورہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو ابھی قبر اطہر کے اندر نہیں گئے, تو قرآن میں آیا کہ اپنے فیصلوں میں حاکم ماننا ہے آپ کو, تو آپ فیصلہ کریں, آپ کا سکسیسر کون ہے آپ کے بعد. صحابہ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے تو آفاقی نہیں بنایا, ایسے کہتے ہیں آفاقی نے. ہاں جی, ہاں اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں, ہم اپنا ہر دنیا اور آخرت کا مسئلہ حضور کے سامنے پیش کریں گے, بالکل ڈائریکٹ حضور سے ہی مانگیں گے جا کے. وہ مسلم میں نہیں آتا ایک صحابی حضور کو وضو کروایا کرتے تھے, سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمندر رحمت جوش میں آپ فرمایا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے, اور انہوں نے تیاری کر کے بیٹھے تھے. ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. میرے خیال ہے اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی تھی. ایک دعا اس سے بڑی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ اے اللہ مجھے پیغمبر بنا دے, یا رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کریں اور میں پیغمبر بن جاؤں. یہ سب سے بڑی کوئی دنیا میں کسی کی ڈگری ہو سکتی ہے نا, تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہو. اس کے بعد اگر کوئی ڈگری ہے اس کائنات میں تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوسی بن جائے جنت میں. اگر آپ کے علم میں اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو مجھے بتا دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی تو بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی میں خالی دعاؤں ہی کراں گا, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی فرض تو نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں, اس کے علاوہ بھی نفلی باتوں میں ہمیشگی کر. میں پھر سفارش کروں گا کہ یہ بڑا لائق سٹوڈنٹ ہے میرا, تو اے اللہ تو اس کو پڑوسی کر دے میرا جنت میں, کثرت سجود سے میری مدد کر. اس پہ میں پھر اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ والا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس چاہیے. اور یہ صوفیوں کے ماننے والے ان کے عقیدے رابعہ والے ہیں. اور رابعہ جو ہے نا وہ ایک عورت تھی نا, ادھی کلندری کہتے ہیں یہ اس کو, کیونکہ عورت ہی کہتے ہیں ادھا کلندر سن ہو, 2.5 کلندر ہوئے یہ ادھے کلندر سن. تو یہ رابعہ ایک عورت تھی, یہ تابعین کے دور کے اندر, بلکہ تبع تابعین کے دور میں آلموسٹ. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے آگ تھی اور ایک میں پانی, اور اس نے کہا میں آگ سے جنت کو جا کے جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں. اور لوگ تلے کہتے ہیں سبحان اللہ, لعنت اللہ ہے تو اڑے عقیدے ہوتے ہوئے. کیا یہ جنت کی لالچ شیطان نے دیا یا اللہ نے؟ جنت اللہ کی رحمت کا مقام نہیں ہے. کیا اللہ کے رحمت کے مقام کی اس طرح توہین کرنا کہ میں اسے آگ لگا دوں گا, تو انہوں تو کسی نے کھنگڑ نہیں دینا, آگ لگ دی ہے انج. کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ جہنم کا ڈر کیا اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سنایا؟ کیا اس بات کے اوپر ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ جعلی عقیدے. قرآن میں تو سورہ سجدہ میں ہے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. اور اس کے علاوہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 ہے, اس کے اندر اللہ کریم نے جو پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے نا جس جنت کا, اس کی صفت بتائی ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا, دودھ کی نہریں ہیں جو جس کا مزہ نہیں بدلے گا, شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی, اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں
اور ہر قسم کے میوے، 4 نہریں اور 5واں میوے کا ذکر کیا ہے جناب صدر۔ اچھا ماموں جی کہہ رہے ہیں تھوڑا مصروف ہوں میں، تو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کا خدا جو ہے نا وہ بولا کہ وہابیوں کو خدا نے یہ کیا، وہابیوں کو خدا نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی گفتگو ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے ہیں۔ ہاں یہ ریفرنس لگا رہا ہوں میں، تو خود پڑھ لینا اپنا خلیفہ بھائی۔ اگلا ریفرنس سنیں ذرا، بارِ شریعت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ بارِ شریعت کے اندر جو انبیاء کی لغزش ہے نا، لغزش، ان کو جناب بارِ شریعت میں لکھا ہے کہ ان کو پڑھنا حرام ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جو جس نے کتاب لکھی ہے نا آپ کے بزرگ بابوں نے، یہ اللہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبی کو سمجھانے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی قرآن کی آیتیں درس دینا اور ان کا ترجمہ سنانا حرام ہے۔ اور سمجھ لیں کہ سورۃ حجرات کے مطابق یہ سمجھ لیں کہ آپ نبی سے اونچا بول رہے ہیں۔ سورۃ حجرات میں کیا ہے کہ ہم اس کے اعمال برباد کر دیں گے جو میرے نبی سے آواز بلند کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ بزرگ جو گستاخ ہے نا وہ چیک کریں کون ہے، وہابی ہیں، انجینئر صاحب ہیں یا کون ہے، چیک کریں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ملفوظات کے اندر لکھا تھا کہ اولیاء میں اور انبیاء میں فرق کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ملفوظات کے اندر کیا لکھا تھا کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام کو جو ہے نا بیویاں پیش کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ باللہ۔ یہ بھی عبارت خود پڑھ لینا۔ با یزید بسطامی رحم اللہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کا جھنڈا نبی سے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اس طرح ہی ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ نبی کے جھنڈے یعنی میرے جھنڈے کے نیچے نبی بھی ہوں گے اور تمام مخلوق ہوگی۔ یہ سنیں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ طویل کرنے والے جو کرتے ہیں نا، یہ کریں طویل جو کرنی ہے بھائی۔ اس طرح کی عبارت حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ السلام نے کوئی نہیں کہی۔ یہ کشف المحجوب کتاب ہے اپنا خلیفہ بھائی داتا علی حجویری رحم اللہ، جن کے جناب عرس پچھلے دنوں گزرا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ درخت، پتے، اس کی ٹہنیاں ساری سونے کی ہوگی، بلکہ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہی ہے اس عبارت کے معاملے میں۔ لو جی خلیفہ بھائی، آپ کو یہ جو ریفرنس سنایا نا انجینئر صاحب کے ذریعے، یہ ریفرنس تو ہوگی عقیدے کے بارے میں۔ آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے، انجینئر صاحب کو فالو نہیں کرنا۔ اور جتنی بھی یہ ریفرنس چل رہے ہیں نا آپ کے سامنے یہاں دکھائے ہیں، اگرچہ یہ ریفرنس گستاخی کے اوپر نہیں، تو پھر آپ بتائیں یہ گستاخانہ باتیں کیا انجینئر صاحب نے لکھی ہیں یا اہل حدیثوں نے لکھی ہیں، وہابیوں نے کس نے لکھی ہیں؟ یہ حشت بہشت چیز کے اندر کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ انجینئر صاحب نے لکھی ہے۔ یہ کنز الایمان کا جو ترجمہ آپ کو بتایا پہلی ویڈیو کے اندر، یہ کنز الایمان کی گستاخی کس نے لکھی ہے؟ انجینئر صاحب نے یا آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ اچھا اینڈ کے اوپر یہی ہے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ اللہ کا کلام پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اور اس کے علاوہ سورۃ حریم آیت نمبر 6 کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، قرآن و حدیث کو تھامیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گلے کے نیچے نہیں اتر رہا، کنز الایمان کا ترجمہ ہو یا وہابیوں کا ترجمہ ہو، ہمارے تو نیچے اتر رہا ہے الحمدللہ۔ ہم جس کی عبارت گستاخانہ ہوگی ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں گے۔
اگر ماموں جی کو آپ ٹانٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں، تو آپ جناب جو قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے لگ گئے ہو، تو علم کے پیچھے. اور سر میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا ہے کہ ماموں جی وہابیوں کے پیچھے نہیں چل رہے یا انجینئر صاحب کے پیچھے نہیں چل رہے، وہ قرآن و حدیث کے نقش قدم پر چل رہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اینڈ کے اوپر قرآن کو تھامے، قرآن و حدیث کی سرچ کریں، سمجھیں. صدق اللہ العظیم.